بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان اس وقت باغ میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا وزیر بھی تھا۔ آج سلطان کافی خوش گفتاری سے وزیر کے ساتھ مسکرا کر باتوں میں لگے تھے۔ ایک طویل مدت کے بعد سلطان جنگ سے فارغ ہو کر اپنی سلطنت میں لوٹے تھے۔ ان کے دائیں بازو پر ایک گہرا زخم ہو چکا تھا جو کہ تلوار ٹوٹ کر لگنے کی وجہ سے ہوا تھا، مگر شاہی طبیب کے نسخوں نے ان کی اس زخم کو جلدی بھر دیا۔ آج ہی انہوں نے مرہم کو زخم سے اتار دیا تھا، اور اسی وار کو یاد کرتے ہوئے کہ جب انہوں نے دشمن کا سر دھڑ سے جدا کیا تھا، وزیر کو بتا رہے تھے کہ کیسے انہوں نے اس کافر کا سر تن سے جدا کیا اور وہ ہواؤں میں اڑتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ اس کے بعد 50 کے قریب فوجی لشکر یوں ڈر کے مارے بھاگ گئے اور ہر سو سلطان سلطان کے نعرے گونج رہے تھے۔ بس فرق یہ تھا کہ وہ مارے خوف کے سلطان سلطان کہہ رہے تھے اور دوسروں کو بھی خبردار کر رہے تھے کہ خبردار، آگے مت جانا، آگے خدا کا ایک بندہ تلوار لے کر کھڑا ہے، باخدا وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ سلطان یہ بات بڑی فخری انداز میں کہہ رہے تھے کہ جب وہاں پر تیز قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ایک سپاہی تھا جو بھاگتا ہوا سلطان کی جانب آ رہا تھا۔ سلطان وہیں پر رک گئے۔ وہ سپاہی کچھ دوری پر آ کر رکا اور آ کر سلطان محترم کو سلام عرض کرنے لگا۔ پھر کہنے لگا، سلطان محترم جلدی چلیے، محل کے دروازے پر ایک عورت آئی ہے، جلد چلیے، اس کی حالت بے حد خراب ہے، وہ آپ کو بلا رہی ہے۔ جس طرح سپاہی کی حالت غیر ہو چکی تھی، سلطان بھی گھبرا چکے تھے۔ کچھ دیر پہلے جو ان کے چہرے پر مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی، ایک دم سے سنجیدہ ہو گئے۔ تیز تیز قدم اٹھاتے جلال کے ساتھ وہ محل کے مرکزی دروازے تک پہنچے تھے، جہاں کا منظر دیکھ کر سلطان جیسا مضبوط حساب کا شخص بھی آنکھیں مون چکا تھا، کیونکہ سامنے جو منظر انہیں دکھائی دیا وہ ان کے لیے ناقابل یقین تھا۔ کم از کم وہ ایسا منظر دیکھنے کا تو نہیں سوچ رہے تھے۔ سامنے ایک لکڑی کے تختے پر ایک نوجوان لڑکی لیٹی تھی جس کا وجود خون سے لت پت تھا۔ جسم کے کافی حصوں سے لباس پھٹا ہوا تھا جسے چادر سے چھپانے کی ناکام کوشش کی جا رہی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس لڑکی کے جسم پر چادر ڈالی گئی تھی جو کہ خون سے لت پت ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی بھی اس کے وجود سے مسلسل خون بہہ رہا ہو۔ سلطان کی نظر جب اس کے پیروں کی جانب گئی، اس لڑکی کا ایک پیر موجود ہی نہیں تھا۔ خون رس رس کر زمین کو بھی آلودہ کر رہا تھا۔ چہرے پر، پیروں پر، بازو پر اور منہ پر گہرے زخموں کے نشان تھے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی انتہائی صفاک دل انسان نے اس پر ظلم کیا ہے۔ وزیر یہ دیکھ کر سلطان سے کہنے لگا کہ لگتا ہے اسے کسی نے بے دردی سے قتل کر دیا ہے، مگر سلطان آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر جیسے انہوں نے اس لڑکی کے چہرے کو بغور دیکھا اور ہاتھوں اور بازو پر نظر دوڑائی تو اگلے ہی پل بولے کہ نہیں، اس پر کسی انسان نے نہیں حملہ کیا، بلکہ لگتا ہے اس پر کسی حیوان نے حملہ کیا ہے۔ اس کے وجود پر خروچے جانے کے نشان کسی انسان کے ناخنوں کے نہیں ہیں، بلکہ کسی درندے کے لگتے ہیں۔ وہ عورت جیسے تیسے اس تختے پر اس نوجوان لڑکی کو ڈال کر یہاں تک لائی تھی۔ وہ خود بھی زخمی تھی مگر بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کے وجود سے رس رہا خون دیکھ کر سلطان پریشان ہو گئے۔ فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو شاہی حکیم کے سپرد کیا جائے۔ کچھ دیر بعد ہی ان کو ہوش آ چکا تھا۔ وہ لڑکی تو اپنی جان کی بازی ہار چکی تھی، بے حد زخمی تھی، جبکہ وہ عورت جیسی ہوش میں آئی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ روتے ہوئے بس سلطان سلطان ہی پکار رہی تھی۔ فوراً وہاں پر سلطان کو بلایا گیا اور سلطان کو بتایا گیا کہ یہ عورت آپ کو پکار رہی تھی۔ سلطان کو دیکھ کر وہ عورت فوراً اٹھی، بے حد زخمی تھی۔ اس قدر زخم تھے کہ جیسے کسی نے اپنے خطرناک پنجوں سے اس عورت کو نوچا ہو۔ وہ عورت روتے ہوئے سلطان کو کہنے لگی، سلطان محترم مجھے انصاف دلوائیے، میری بچی کو انصاف دلوائیں۔ اسے بے جرم بے خطا قتل کر دیا گیا ہے، اور اس قتل میں صرف اس کے سسرال والے ہی نہیں بلکہ میرا شوہر اور جیٹھ بھی شامل ہے۔ سب لوگ ہی میری بیٹی کے قتل میں شامل ہیں۔ میری بچی میری آنکھوں کے سامنے دم توڑتی رہ گئی اور میں کمزور ماں اسے بچا بھی نہیں سکی۔ سلطان اس ماں کو دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے۔ فوراً عورت کو اٹھا کر اپنے سامنے بٹھایا اور پھر کہنے لگے، ماں جی کیا ہوا ہے آپ کی بیٹی کو؟ اس کی یہ حالت کس نے کی ہے؟ مجھے بتائیں، میں آپ کو اس کا انصاف ضرور دلواؤں گا۔ وہ عورت رونے لگی، روتے ہوئے کچھ دیر پہلے ہونے والے واقعات کو سلطان کے گوش گزار کرنے لگی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ ایک انتہائی معزز خاندان میں طے کر دیا تھا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ وہاں کے لوگ اس قدر گھٹیا سوچ اور پست ذہنیت رکھنے والے مالک ہیں۔ ہمارا قبیلہ عزتوں کا گہوارہ ہے۔ اس پورے علاقے میں ایک ہمارا قبیلہ ہی ہے جس کے آگے دوسرے قبیلے کے سردار بھی تعظیم سے سر جھکا لیتے ہیں۔ پھر آپ کی بیٹی کیسے ہمارے فرمان کی نفی کر سکتی ہے؟ یہ ابو حارث بن امامہ تھا جو اس پوری مجلس میں کھڑا ہو کر سامنے بیٹھے
ایک بزرگ شخص کو کہہ رہا تھا، جو سر جھکائے کبھی دائیں دیکھتا تو کبھی بائیں دیکھتا، کبھی دانت اپنے ہاتھوں پر رکھ کر اپنے ساتھ موجود رشتہ دار مردوں کو دیکھتا کہ شاید کوئی اس کے حق میں بولے، اس کی بات کی حمایت کرے۔ اس نے اپنے پاس بیٹھے اپنے بڑے بھائی کو گھٹنے سے پکڑ کر ہلایا بھی، گویا اشارہ کر رہا ہو کہ مجھے کوئی مشورہ دو، کچھ تو بولو، کیونکہ میں اس طرح کی کسی بھی رسم کے لیے آمادہ نہیں، نہ ہی میری بیٹی رضامند ہے۔ لیکن بدلے میں اس بوڑھے شخص کے بھائی نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ اگر تم اس عزت دار قبیلے میں اپنی بیٹی بیانا چاہتے ہو تو تمہیں یہ رسم تو ہر حال میں ادا کرنا ہی پڑے گی، اور پھر تم گھبرائی کیوں رہے ہو؟ یہ ایک رسم ہی تو ہے، اگر ادا کر لو گے تو تمہاری لڑکی کی تصدیق ہو جائے گی، اور یوں سسرال میں تمہاری لڑکی خوش رہے گی، اس کی ایک عزت بن جائے گی۔ کہ اس شخص نے جب اپنے بھائی کی یہ بات سنی تو ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا، پھر کہنے لگا، اچھا اگر تم کہتے ہو تو ٹھیک ہے۔ اس برے شخص نے سامنے کھڑے ابو حارث کی جانب دیکھا، پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، ایسی کوئی رسم ہم نے آج تک نہ دیکھی نہ سنی، لیکن چونکہ آپ کا تعلق ایک عزت دار گھرانے سے اور میری بیٹی کے لیے یہ بات باعث شرف ہوگی کہ وہ آپ کے خاندان کی بہو بنے، اس لیے میں یہ رسم نبھانے کے لیے تیار ہوں۔ وہاں پر اس وقت 25 سے 26 مرد تھے، سبھی ایک دوسرے سے مانکا کرنے لگے، گویا خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ رشتہ پکا ہو گیا، لیکن اس پر تصدیق کی مہر تبھی لگنی تھی جب اس رسم کو ادا کیا جاتا۔ دھیرے دھیرے سارے مہمان گھر جانے لگے اور کل کا دن طے پایا کہ کل اس رسم کی ادائیگی کی جائے گی۔ سب لوگ اپنے اپنے مقام کی جانب گئے تو وہ بوڑھا شخص اپنے کمرے میں آیا جہاں پر اس کی بیٹی بیٹھی تھی۔ بیٹی کے پاس آ کر اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر اپنی بیوی کو اشارہ کیا۔ جیسے ہی باپ کے ساتھ ماں بھی کمرے سے نکلی تو وہ لڑکی بھی دروازے کی اوٹ کے پیچھے چھپ کر سننے لگی کہ آخر والد صاحب والدہ سے کیا کہتے ہیں۔ اس لڑکی کے والد تمام تر صورتحال گوش گزار کرنے کے بعد کہنے لگے کہ جب تک ہم نے یہ رسم نہ کی وہ لوگ کبھی بھی ہماری بیٹی کو بہو تسلیم نہیں کریں گے۔ چھوٹی سی تو رسم ہے، آخر کرنے میں کیا حرج ہے۔ وہ دونوں ہی رضامند تو ہو چکے تھے، مگر یہ لڑکی جس کا نام میمونہ تھا وہ گھبراہٹ کا شکار ہو گئی، کیونکہ اسے تو ان جانوروں سے بے حد خوف آتا تھا، لیکن اپنے باپ کی مرضی کے آگے وہ پگھل چکی تھی۔ اگلا روز آیا تو وہ قبیلے والے ان کے ہاں موجود تھے، ساتھ ہی ایک حکیم کو بھی لایا گیا تھا۔ یہ شہر ایران کا سب سے مشہور حکیم تھا، اور اسی حکیم کے ساتھ ایک کتا بھی آیا تھا، ایک اعلیٰ نسل کتا، بالکل سیاہ رنگ کا تھا۔ جب اپنی خونخوار آنکھوں سے کسی کو دیکھتا تو یوں لگتا کہ نظروں سے ہی اسے چیر پھاڑ کر رکھ دے گا۔ اس کی سرخ زبان اس کے منہ سے باہر تھی، وہ ہر ایک کو للچائی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ قد میں ایک صحت مند بکری جتنا تھا، دور سے دیکھنے پر کوئی بھی یقین نہ کر پاتا کہ یہ ایک کتا ہے۔ حکیم کے پاس اس اعلیٰ نسل کے پالتو کتے کو دیکھ کر ہر کوئی اشش کر اٹھا۔ وہاں پر خاندان کی خواتین بھی تھیں۔ حکیم صاحب اپنے ساتھ اس کتے کو لائے اور پھر کہنے لگے کہ بتاؤ کہاں ہے وہ لڑکی جس کی رسم کی جانی ہے۔ وہ لڑکی اندر بیٹھی رو رو کر بے حال ہو چکی تھی، اپنی والدہ سے لپٹ کر یہی کہہ رہی تھی کہ میں اس کتے کے پاس نہیں جاؤں گی، وہ مجھے نقصان پہنچا دے گا۔ لیکن اس کی ماں صرف اسے اتنا ہی سمجھا رہی تھی کہ بیٹا فکر مت کرو، یہ کتا صرف بدکار عورتوں کو ہی کاٹتا ہے، تم تو میری بڑی نیک بچی ہو، یہ صرف اور صرف تمہارے پاؤں کا تلوا چاٹے گا، اس کے بعد تمہیں فوراً کمرے میں لے جایا جائے گا۔ لیکن وہ لڑکی رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ مجبوراً جب باپ اور گھر کے بڑے وہاں پر آئے تو مارے خوف کے وہ باہر آئی تھی۔ اسے سامنے زمین پر بٹھا دیا گیا، وہ ایک قلین پر بیٹھ چکی تھی۔ اسے اپنے دونوں پاؤں آگے کر کے رکھنے کا کہا گیا۔ وہاں پر کئی لوگ تھے، تبھی حکیم اپنے کتے کے ساتھ آیا۔ جیسے اس لڑکی نے کتے کو دیکھا تو فوراً ایک مرتبہ پھر اپنی ماں سے لپٹ گئی۔ اس کا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا، روتے ہوئے والدہ سے یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے اس کتے سے بہت خوف آ رہا ہے، مجھے ایسی شادی نہیں کرنی۔ لیکن تبھی کتا اپنی رسی چھڑوا کر بھاگتا ہوا اس لڑکی کے قریب آیا تھا۔ اس نے اپنے جبڑے کو باہر نکال دیا اور جیسے اس لڑکی کے پاؤں کے پاس پہنچا تو لڑکی نے اگلی پل فوراً پاؤں پیچھے جھٹک دیا۔ پاؤں کا جھٹکنا تھا کہ وہ کتا غصے سے بھونکنے لگا۔ اس کے بھونکنے کی آواز اس قدر وحشت ناک تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے دل بھی سینہ چیر کر باہر آ کر گرے گا۔ اگلی پل وہ کتا اس لڑکی پر جھپٹا۔ سب سے پہلے اس کے پیر پر اس نے اپنے دانت گاڑ دیے، یہاں تک کہ اس لڑکی کا پاؤں جسم سے جدا ہو چکا تھا، اس کے وجود پر کئی جگہ کاٹ رہا تھا۔ اس لڑکی کی ماں اپنی بچی کو بچاتے بچاتے خود بھی کتے کے ظلم کا شکار ہو چکی تھی، لیکن کوئی بھی آگے نہیں بڑھا تھا۔ حکیم نے ہاتھ اٹھا کر کسی کو بھی آگے آنے سے روک دیا، صرف پانی منگوا کر اس کا چھڑکاؤ کتے پر کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی کتے کے قریب مت آئے۔ یہ لوگوں مان لو یہ لڑکی بدکار ہے، یہ بہت بڑی گناہگار ہے،
ورنہ آج سے پہلے میرے کتے نے کسی پر یوں حملہ نہیں کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکی زخموں سے چور ہو چکی تھی۔ باقی لوگ تو کئی طرح کی چہمگوئیاں کرنے لگے۔ وہ لڑکے والے جو اس حکیم اور اس کتے کو یہاں پر تصدیق کی خاطر لے کر آئے تھے کہ لڑکی پاک دامن ہے یا نہیں، یہ حکیم کا کتا ہی تصدیق کرے گا، وہ لوگ لڑکی کو اور اس کے خاندان والوں کو برا بھلا کہتے اور کردار کشی کرتے ہوئے وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ یہ عورت اپنی بچی کو لے کر سیدھا سلطان کے محل میں آ چکی تھی۔ سلطان نے جب اس کے منہ سے یہ تمام تر معاملہ سنا تو حیران ہوئے تھے۔ وزیر بھی جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ سلطان کی جانب دیکھ کر عرض کرنے لگا، یہ کیسا واقعہ ہے؟ میں نے آج سے پہلے ایسا دیکھا نہ سنا۔ بھلا ایک کتا کیسے کردار کا ثبوت دے سکتا ہے، وہ بھی پیر سونگھ کر؟ وہ تو ایک حیوان ہے، انسان جیسی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا۔ وزیر کی بات سن کر سلطان کچھ سوچ میں پڑ چکے تھے۔ جس قدر خراب اس عورت کی حالت تھی اور وہ لڑکی جو کہ مر چکی تھی، ان دونوں کو دیکھ کر سلطان غصے میں آ چکے تھے۔ کہنے لگے کہ مجھے جلد از جلد حکیم کے بارے میں تمام تر معلومات لا کر دی جائے۔ آخر اصل ماجرا کیا ہے؟ کیا ایسا کتا سچ میں موجود ہے؟ اس کتے کے پیچھے جو حکیم ہے، اس کے تمام تر معلومات کل فجر تک مجھے معلوم ہونی چاہیے۔ سلطان نے کرخت لہجے میں سپاہیوں سے کہا تھا۔ سپاہی یہ سن کر وہاں سے بھاگ نکلے۔ جبکہ سلطان نے اس عورت کو دلاسا دیا، تب تک اس عورت کے گھر سے بھی لوگ آ چکے تھے۔ اس کا شوہر، اس کا جیٹھ، سبھی وہاں پر سلطان کے دربار میں تھے۔ ہاتھ جوڑ کر رونے لگے۔ سلطان نے فوراً حکم دیا کہ ان دونوں کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ نہ جانے کیسی توہمات پر یہ یقین کرتے ہیں، مگر وہ دونوں روتے ہوئے سلطان کے قدموں میں گر کے کہنے لگے، ہمیں معاف کر دیجیے، وہ بچی تو ہمارے دل کا ٹکڑا تھی، ہم تو بس ایک اچھے اعلیٰ خاندان میں اس کا نکاح کروانا چاہتے تھے تاکہ وہ اپنی زندگی میں خوش و خرم رہے، اسے کسی چیز کی کمی نہ آئے، بس ہم لالچ میں آگے۔ کہنے لگے کہ ہمیں کہاں خبر تھی کہ وہ لوگ اس طرح کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ سلطان نے جب ان کی بات سنی تو خاموشی سے کتنی دیر ان کو دیکھتے رہے، ان کی باتوں کو سنتے رہے، پھر فرمانے لگے کہ جاؤ اپنی لڑکی کی میت یہاں سے لے جاؤ، جا کر تدفین کا انتظام کرو۔ رہی بات اس حکیم کی، تو بہت جلد وہ شخص یہاں میرے قدموں میں موجود ہوگا، اسے اس کے کیے کی سزا بہت جلد ملنے والی ہے۔ سلطان اتنا کہنے کے بعد وہاں سے جا چکے تھے۔ دھیرے دھیرے بہت سی خبریں منظر عام پر آنے لگیں، جب تک سپاہی خبر لے کر آتے اس سے پہلے اس علاقے کی کئی عورتیں سلطان کے حضور پیش ہو چکی تھیں۔ وہ سبھی رو رہی تھیں اور گویا احتجاج کی صورت میں سلطان کے دربار میں حاضر ہوئی تھیں۔ سلطان نے ان عورتوں کو دیکھا اور پھر فرمانے لگے، بتاؤ کس لیے حاضر ہوئی ہو؟ ایسا کون سا مسئلہ ہے جو تم لوگوں کو درپیش آیا ہے؟ سلطان کی بات سن کر وہ عورتیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، سلطان کی خدمت میں عرض کر کے کہنے لگی، سلطان محترم، رعایا میں ایک ایسا حکیم آیا ہے جس کے پاس بڑا ہی عجیب و غریب کتا ہے۔ وہ کتا عورتوں کے پیر سونگھ کر یا پھر چاٹ کر یہ بتا دیتا ہے کہ یہ عورت بدکار ہے یا پھر اپنے شوہر کی وفادار ہے۔ ہماری کئی لڑکیوں کی شادی صرف اس لیے نہیں ہو پائی کیونکہ اس کتے نے یہ بتایا کہ یہ لڑکی بدکار ہے۔ پورے خاندان بھر میں نہ صرف ہماری بدنامی ہو گئی بلکہ لوگ ہمیں پتھر مارنے لگے۔ ایک عورت آگے بڑھی اور رو کر کہنے لگی کہ سلطان، میری شادی کو 12 برس بیت چکے ہیں، میرے شوہر کو بھی نہ جانے بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا کہ وہ بھی مجھ سے کہنے لگا کہ چلو تمہیں بھی میں حکیم کے اس کتے کے پاس لے کر جاؤں گا، مجھے جاننا ہے کہ واقعی تم پاک دامن ہو یا نہیں۔ وہ کتا نہ صرف شادی شدہ بلکہ غیر شادی شدہ لڑکیوں کے لیے سب سے بڑی اذیت بن گیا ہے۔ میرا شوہر جب مجھے اس کتے کے پاس لے کر گیا تو اس نے میرے پیر سونگے، میں اپنی جگہ سے ذرا بھی نہیں ہلی تھی، لیکن میرے پیر سونگنے کے بعد جیسی اس نے اپنی زبان نکال کر میرے پاؤں کو چاٹا تو میں گھبرا کر کانپ گئی۔ میں نے اپنا پاؤں پیچھے کھینچ لیا تو وہ کتا غصے سے بھڑک اٹھا، اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ یہ تو میرا شوہر تھا جس نے بڑی مشکل سے کتے کو پیچھے کیا اور جیسے تیسے میں وہاں سے بھاگ آئی۔ اس کے بعد ہم لوگوں کی زندگی برباد ہو کر رہ چکی ہے۔ ہمارے سسرال والے ہمیں اچھا نہیں سمجھتے، اگر شوہر کے ساتھ رہ بھی رہے ہیں تو تانے کھا رہے ہیں، تشدد سہ رہے ہیں۔ آپ کے ہوتے ہوئے ہمارے شوہر ہمارے حقوق کو پورا نہیں کر رہے بلکہ ہم پر ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ وہاں پر جتنی بھی عورتیں آئی تھیں سب کی اپنی کہانی تھی اور سب بھی اپنے دکھڑے سلطان کو سنا رہی تھی۔ سلطان نے ٹھنڈے دماغ سے سب کی باتیں سنی اور پھر ایک گہری سانس خارج کر دی۔ وہاں پر موجود جتنی بھی عورتیں تھیں سبھی کی حالت غیر تھی، کسی کے پاؤں پر زخم تھے تو کسی کے ہاتھ پر کتے کے دانتوں کے نشان ان کے وجود پر کہیں نہ کہیں آئے تھے، اور جس کے وجود پر کتے کے ناخن تھے یقیناً وہ عورت بدکار تھی۔ سلطان کو یہ بات انتہائی عجیب لگی، اس کے پیچھے کا چھپا ہوا راز بھی کچھ نہ کچھ سلطان کے ذہن میں آنے لگا تھا۔ کتنی عورتوں کے گھر اڑ چکے تھے،
اور وہ بیار و مددگار ہو چکی تھیں۔ سلطان نے ان عورتوں کو دیکھا، پھر فرمانے لگے، فکر مت کرو، بہت جلد وہ حکیم اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا۔ تم سبھی جنگل میں بہہ رہے میٹھے چشمے کے پانی سے بڑی ندی میں جاؤ اور غسل کرو۔ جو کپڑے پہن کر جاؤ گی وہ دوبارہ اپنے تن سے مت لگانا، بلکہ نیا لباس ہی پہننا اور پہن کر گھر جاؤ۔ انشاءاللہ تمہارا رب سب بہتر کرے گا۔ وہ سبھی عورتیں سلطان کے حکم کی تعمیل کرتی ہوئی وہاں سے اس ندی کی جانب چلی گئی۔ نیا لباس پہن کر گھر بھی پہنچ چکی تھی اور اسی انتظار میں تھی کہ نہ جانے اب سلطان کیسے حکیم تک رسائی حاصل کریں گے اور اس کتے کا راز فاش کیسے کریں گے۔ سلطان نے کچھ سوچا اور پھر چند دن کے لیے منظر سے بالکل غائب ہو گئے۔ منظر عام پر سلطنت میں یہ بات پھیلا دی گئی کہ سلطان کچھ دن کے لیے مصر میں دورے کی خاطر جا چکے ہیں اور 1 ماہ سے پہلے واپس نہیں آ سکتے۔ یوں سلطان اپنا بیس بدل چکے تھے اور آس پاس علاقے میں گشت کرنے لگے۔ وہ اپنا حلیہ ایک عام معمولی دکاندار جیسا بنا چکے تھے۔ حلیہ بدل کر بازار میں گئے، لوگوں سے پوچھ گچھ کرنے لگے۔ ایسے کئی لوگ تھے جو حکیم پر اور اس کے کتے پر اندھا یقین رکھتے تھے۔ سلطان ان لوگوں کی محفل میں جا کر بیٹھ گئے جو اس کتے کی لمبی لمبی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے۔ سلطان نے ان لوگوں پر یہی آشکار کیا تھا کہ جیسے وہ بھی اس کتے کے بارے میں معلومات لینا چاہتے ہیں۔ ایک شخص جو سلطان کے پاس ہی بیٹھا تھا کہنے لگا، ارے بھائی، کیا تم نے بھی کسی عورت کے بارے میں تصدیق کروانی ہے؟ وہ پاک دامن ہے یا نہیں؟ سلطان نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ شخص حکیم کے بارے میں بتانے لگا۔ سلطان سب کو سنتے رہے اور موقع پر انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ حکیم اپنے کتے سمیت رہتا کہاں پر ہے۔ سلطان کو یہی معلومات تو چاہیے تھی جس طرح کا حلیہ اور اعداد و تبار ان لوگوں نے سلطان کو بتائے تھے۔ سلطان کی بویں اچک گئیں۔ سلطان نے راتوں رات اس گھر کے باہر جا کر تمام تر معاملات دیکھ لیے تھے۔ اس گھر میں وہ حکیم اکیلا ہی رہتا تھا۔ اس حکیم خانے کے باہر سیاہی سے لکھا بھی گیا تھا کہ یہ حکیم خانہ ہے۔ اس نے اپنا گھر اس وقت کے امیر ترین گھروں میں سے ایک گھر بنا رکھا تھا۔ سلطان نے ایک نظر تمام تر معاملے کا جائزہ لیا، پھر سوچ لیا کہ کل انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اس کام کے لیے انہیں وزیر کی بھی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ سلطان نے وزیر کو بھی اطلاع دی اور پھر اگلے دن فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سلطان نے اپنا حلیہ ایک عورت جیسا بنا لیا۔ سلطان بالکل وہی لباس زیبتن کر چکے تھے جو اس علاقے کی عورتیں پہنا کرتی تھیں۔ پھر اپنا چہرہ بھی ڈھانپ لیا۔ وزیر کو بھی بھیس بدلنے کا کہا اور پھر سلطان نے ایک بڑی سی چادر کو اپنے گرد لپیٹ لیا جس سے ان کا چہرہ کسی پر واضح نہیں ہو رہا تھا۔ سلطان اپنے آپ کو بالکل ایک عورت جیسا بنا چکے تھے اور وزیر ایک سخت گیر مردوں میں سے لگ رہا تھا۔ سلطان اور وہ شخص دونوں ہی بیس بدل کر اس گھر کی جانب جا رہے تھے جہاں پر وہ حکیم رہتا تھا۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد سلطان نے سب سے پہلے تو دروازے پر دستک دی۔ 2 مرتبہ دستک دینے کے بعد ہی دروازہ کھل چکا تھا۔ سلطان کو لگا تھا کہ حکیم ہوگا، مگر نہیں، یہ ایک 14-15 سالہ لڑکا تھا۔ سلطان کو دیکھ کر سوال کرنے لگا کہ جی کون ہے؟ اب سلطان کی بجائے وزیر بولا کہ مجھے حکیم سے ملنا ہے۔ حکیم کو بتاؤ کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ آیا ہوں، مجھے ان سے بے حد ضروری کام ہے۔ اس 15 سالہ لڑکے نے جب یہ سنا تو ایک چپتی ہوئی نظر سلطان پر ڈالی جو بیس بدل کر عورت بنے ہوئے تھے اور پھر اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد آیا تو دروازے کو کھول دیا اور ایک بیٹھک میں سلطان اور وزیر کو بٹھا دیا۔ سوال کرنے لگا کہ آپ کس لیے آئے ہیں؟ سلطان نے بھلے ہی اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا لیکن پھر بھی اس حکیم کو پہچان چکے تھے۔ وزیر نے انتہائی روبدار لہجے میں کہا کہ میں اپنی بیوی کو یہاں پر اس لیے لے کر آیا ہوں تاکہ یہ جان سکوں کہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ وہ حکیم مسکرایا، کہنے لگا کہ فکر مت کیجیے، میرا یہ کتا ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گا، آپ کے سامنے حقیقت آ جائے گی۔ سلطان ابھی بھی یوں ہی پردے میں بیٹھے تھے جب اس شخص نے اپنے حکیم خانے میں سلطان اور وزیر کو آنے کا کہا۔ وہ ایک بے حد کشادہ کمرہ تھا، ایک جانب کو چادر بچھائی گئی تھی۔ سلطان نے آس پاس نظر درائی اور پھر قالین پر بیٹھ گئے۔ اس نے اپنے پاؤں آگے کرنے کا کہا۔ سلطان ویسا ہی کر رہے تھے جیسے وہ حکیم بتا رہا تھا۔ سلطان اپنے پاؤں آگے کر کے بیٹھا ہی تھا کہ جب اس گھر کے ہی ایک کونے میں بنے ہوئے چھوٹے سے کمرے میں وہ حکیم چلا گیا۔ جیسے باہر نکلا تو اس کے ساتھ ایک بہت بڑا سیاہ رنگ کا ہولناک کتا موجود تھا۔ واقعی یہ ایک خوفناک کتوں میں سے ایک کتا تھا۔ سب سے پہلے تو وہ بھونکا اور پھر اس جانب کو آ گیا جہاں پر سلطان محترم موجود تھے۔ حکیم نے وزیر سے کہا کہ میں ابھی ایک خاص دوائی آپ کی زوجہ کے پاؤں پر لگاؤں گا، اگر وہ دوائی سونگھنے کے بعد یہ کتا ایک جانب کو پرسکون ہو کر بیٹھ گیا تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ آپ کی بیوی وفادار ہے۔
اور اگر وہ دوا سونگھنے کے بعد یہ کتا اس پر حملہ ور ہو جائے یا اسے نقصان پہنچائے، سمجھ جائیے گا آپ کی بیوی بدکار ہے۔ اس پر وزیر تھوڑا گھبرایا تھا، اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی تھیں، کیونکہ جو بھی تھا سلطان محترم یہاں پر موجود تھے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ کتا سلطان کو نقصان پہنچا دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ یہ سوچ سوچ کر وزیر نے پریشانی ظاہر کی، لیکن سلطان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں وزیر کو پرسکون رہنے کا کہا۔ اس کتے کی رسی چھوڑ دی گئی تھی، وہ چلتا ہوا سلطان کے قریب آیا اور آ کر سلطان کے پیروں کو سونگھنے لگا۔ جیسے ہی اس نے سلطان کے پیروں کو سونگھنے کے بعد ان کے پیروں کو زبان لگا کر چاٹنا چاہا تو اگلے پل بھونکتے ہوئے پورے کمرے میں بھاگنے لگا۔ حکیم خانے میں کئی طرح کی دوائیاں اور نسخے رکھے گئے تھے۔ وہ کتا بھاگتے ہوئے کئی دوائیوں جڑی بوٹیوں کو خراب کر چکا تھا۔ وہ حکیم تل ملا اٹھا، آج سے پہلے اس کے کتے نے کبھی اس طرح کا رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد کتا ایک جانب کو گر گیا، بالکل ایک ہی جگہ پہ بے سود ہو کر گر گیا۔ حکیم نے جب جا کر اپنے کتے کی جانچ پڑتال کرنا شروع کی اور رونے لگا اور روتا ہوا وزیر کے پاس آیا، وزیر کو گردن سے پکڑ لیا، کہنے لگا تمہاری وجہ سے میرا کتا مر گیا۔ یہ کیا کیا ہے تم لوگوں نے میرے بندے کے ساتھ؟ یقیناً تم لوگوں نے کچھ کیا ہے، یہ ایسے نہیں مر سکتا۔ حکیم کا وزیر کے گردن پر ہاتھ رکھنا تھا کہ اگلے پل وزیر نے ایک جھٹکے سے بہت دور کیا تھا۔ سلطان نے بھی اسی پل اپنے اوپر لپیٹ رکھی چادر اتار کر ایک جانب کو پھینکی تھی۔ بہت جلد وہ اپنے اصلی حلیے میں اس کے سامنے آ چکے تھے۔ یوں اس حکیم خانے میں اور بھی بہت سے مریض تھے۔ یوں جب حکیم خانے سے شور کی آواز آنے لگی تو سبھی لوگ اس جانب کو آ چکے تھے جہاں سے ہاتھا پائی کی اور لڑائی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جیسے کچھ لوگوں نے سلطان کو دیکھا تو اگلے پل یہ جان کے کہنے لگے جان کی امان ہو، ارے یہ تو سلطان خود یہاں پر آ چکے ہیں۔ ہر کوئی جھک کر سلطان کو سلام کرنے لگا تھا، جبکہ وزیر کے ساتھ ہاتھا پائی میں مصروف حکیم کو جب یہ خبر ملی کہ یہ عورت کے بیس میں سلطان موجود ہے تو وہ ہڑبڑا چکا تھا۔ سلطان کو دیکھ کر بجائے جھک کر سلام کرنے کے وہ سینہ تان کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ کیا دشمنی ہے آپ کی مجھ سے؟ ہر بار میرے نقصان کرنے کیوں پہنچ جاتے ہیں؟ اس کی باتیں سن کر تو ہر کوئی اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگے یہ کیسا بدتمیز ہے، سلطان کے ساتھ اس طرح سے بات کر سکتا ہے؟ مگر سلطان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ سلطان ضرور پہلے ہی جان چکے تھے۔ وہ شخص چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ پہلے وہ صرف آپ کی وجہ سے میری بیوی بے دردی سے مار دی گئی تھی، اور اب ایک مرتبہ پھر کہ آپ میری جان لینے کے لیے آ چکے ہیں۔ ہر کوئی ہکا بکا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ آخر یہ کہنے کی کوشش کیا کر رہا تھا؟ پہلے یہ دونوں میاں بیوی جڑی بوٹیاں سنگوا کر کمسن لڑکیوں سے گناہ کروا رہے تھے۔ وہ لڑکیاں بھی نہیں جانتی تھی کہ حکیم خانے میں آ کر ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ یوں لڑکیوں سے یہ کام کروا کے وہ عورت اس کا شوہر پیسہ کما رہے تھے، لیکن جب ایک مرتبہ یہ راز کھل کر سلطان کے سامنے آیا تو انہوں نے اس کی بیوی کو کتوں کے آگے ڈال دیا تھا۔ یہ حکیم تو منظر سے ہی غائب ہو گیا تھا، اور اب جب ایک طویل مدت کے بعد سامنے آیا تھا تو کئی لوگوں کے گھر ایک کتے کے ذریعے خراب کر رہا تھا، اور سپاہی یہاں پر آ چکے تھے۔ اس شخص کو پکڑ لیا گیا تھا، اسے سوال کیا جانے لگا کہ اس کتے کا کیا چکر ہے، تمہاری وجہ سے کتنے گھر برباد ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ وہ حکیم سلطان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا کہ میں اپنی بیوی کا بدلہ لے رہا تھا، جیسے ان سب لوگوں نے میری شکایت لگا کر میری بیوی کو مروایا تھا۔ اب میں ان کو کیسے سکون سے رہنے دیتا؟ میں ان کے بھی یوں گھر برباد کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے ایک نسلی کتے کو خرید لیا اور اسے ستایا۔ اگر یہ کسی کے قریب جائے اور کسی کوئی ذرا بھی حرکت کر دے تو اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ بس یہی تجربہ تھا جو میرے کام آیا، اور میں نے کئی لوگوں کے گھر برباد کر دیے۔ جو عورت اس کتے سے اپنے پیر سنگوانے پر ڈرتی تھی، چلاتی تھی، یہ کتا اس پر حملہ کر دیتا تھا، جبکہ جو عورت ایک جگہ پر چت بیٹھی رہتی تو کتا دور جا کر بیٹھ جاتا۔ وزیر نے جب یہ سنا تو آ کر کہنے لگے سلطان، اس شخص کو تو کوڑے مارنے چاہیے جو شخص ہمارے گھر برباد کر چکا ہے۔ کئی بہن بیٹیاں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں صرف اور صرف اس شخص کی وجہ سے۔ سلطان اس قدر غصے میں آ چکے تھے، وہاں پر جنگلی کتوں کو بلوایا اور اس شخص کو بھی کتوں کے آگے ڈال دیا تھا، اور ان کتوں کے کاٹے جانے کی وجہ سے مر چکا تھا، جبکہ حکیم کا کتا سلطان کے قریب آیا تھا۔ سلطان کے پیروں پر ایک ایسا زہر لگایا گیا تھا جسے سونگھنے کے بعد کتا وہیں پر مر گیا۔ وہ لوگ جو کہ بیویوں سے بگاڑ بیٹھے تھے اور شک کر رہے تھے، سب نے اپنی عورتوں سے معافی مانگی تھی، اور ان کے خاندان والوں کے لیے تو عمر بھر کا پچھتاوا رہ چکا تھا، جبکہ سلطان مطمئن تھے کہ لوگوں کو اس عجیب و غریب رسم سے چھٹکارا مل گیا۔